الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 30 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے خاتمہ کلام اس بات پر ہوا تھا کہ لوگوں کے لیے آزادی ہے، پیغمبر اس پر اپنا دل تنگ نہ کریں، لوگ بات نہیں سن رہے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ ہمارا قانون یہی ہے کہ ہدایت بھی جب تک اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنا دی ہے اس کے اصولوں کی پیروی نہ کی جائے تو نہیں ملتی۔ چنانچہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے وہ ایمان قبول کر لے، جس کا دل چاہے وہ کفر اختیار کرے، یہ آزادی ہے۔ لیکن پیغمبر جو بات بتانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کی سرکشی اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے جس کا اس وقت مظاہرہ ہو رہا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش مکہ جس کا اظہار کر رہے ہیں، فرمایا کہ پھر اس کی سزا بھی بہت سخت۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آگے جو سزا بیان ہوئی ہے اس میں شبہ نہیں کہ وہ بہت غیر معمولی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے ان ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے، احاطہ بہم سرادقہا، جس کے سراپردے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ اور پھر مزید فرمایا ہے کہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، وہ چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بیش شراب و سات مرتفقہ، کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی برا ٹھکانہ۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑی غیر معمولی سزا ہے۔ اس طرح کا اسلوب یا اس طرح کی وعید قرآن کب سناتا ہے؟ اس دنیا میں آپ ہم سب انسانوں کو اللہ نے جس ابتلا میں ڈالا ہے اس میں کم ہی کوئی شخص ہوگا کہ جو 100% خیر پر رہے۔ غلطیاں، کوتاہیاں کبھی بشری کمزوریوں سے، کبھی جذبات کی انگیخت سے، کبھی خواہشات کی اسیری سے ہوتی ہیں، ہر شخص سے ہوتی ہیں، بڑے سے بڑے عالم سے ہوتی ہیں، بہت پاکیزہ زندگی گزارنے والوں سے ہوتی ہیں، جوان عمری میں رخصت ہو جانے والوں سے ہوتی ہیں، بڑھاپے کو پہنچنے والوں سے ہوتی ہیں۔ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں۔ ان غلطیوں کے بارے میں ایک تو یہ بشارت دی گئی ہے کہ وہ سب ایک درجے کی نہیں ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے کبائر الاسم والفواحش، یعنی فواحش اور حق تلفی کے یا گناہ کے معاملات میں سے بڑی غلطیاں، بڑی کوتاہیاں، ان کو گن کے بتا دیا ہے وہ کیا ہیں۔ ان میں اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑی 3 چیزیں ہیں، وہ بھی قرآن مجید نے متعین کر دی ہیں۔ یہ کہ جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، انسان کی جان لے لی جائے، اسے قتل کر دیا جائے، یا نکاح کی بجائے زنا کی زندگی اختیار کر لی جائے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کو اکبر الکبائر کہا ہے، یعنی کبائر میں سے بھی سب سے بڑے گناہ۔ تو بڑے گناہوں کے بارے میں یہ بشارت دی ہے کہ اگر کوئی انسان ان سے بچنے کی کوشش کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ نکفر عنہم سیئات، یعنی پھر جو چھوٹی غلطیاں یا چھوٹے گناہ یا ان چیزوں کی طرف لے جانے والے گناہ ہیں وہ ہم توبہ کے بغیر ہی معاف کریں۔
یعنی ان کے بارے میں بشارت دے دی، یہ ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ یہ اس چیز کا صلہ ہے کہ اگرچہ بندے سے بہت سے صغائر کا ارتکاب ہوا، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے، وہ ان بڑے گناہوں کی طرف بڑھتے بڑھتے آخر تک پہنچ گیا، لیکن پھر اللہ کے ڈر سے رک گیا، تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیچے کے یہ گناہ معاف کر۔ یہی بات پھر مزید آگے بڑھا کے یہ کہی کہ اگر کسی شخص نے ان بڑے گناہوں سے کسی کا ارتکاب کر لیا، یعنی یہ تو سیئات ہیں، چھوٹے گناہ، سد ذریعہ کی خلاف ورزی، بڑے گناہوں کا ارتکاب کر لیا، اور پھر جیسے ہی گناہ کی کیفیت سے نکلا فوراً معافی مانگ لی، فرمایا اس کے لیے بھی طے ہے کہ ہم معاف کر دیں۔ یعنی اگر اس نے فوراً معافی مانگ لی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ اگر اس نے میرے ساتھ ایک تعلق قائم کیا ہے اور میری توحید پر سچا ایمان رکھا ہے، اس میں اس کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی، کھڑا رہا ہے اس پر، تو اس کے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں وہ بڑے سے بڑے بھی ہوں، وہ میں پھر معافی سے مجموعی رویے کو دیکھ کر معاف کر سکتا ہوں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ لازماً کر دوں گا، معاف کر سکتا ہوں۔ یہ تو ہے عمومی صورتحال۔ اس میں یہ بھی بشارت دے دی ہے کہ اگر نیکیاں بھی کی ہیں، غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور کوئی انسان اس میں معافی مانگتا ہے، تو اصل میں یہی وہ چیز ہے جس میں اگر کوئی پلڑا برابر سرابر ہو گیا تو میں چاہوں گا کہ اس کی سفارش کر دی جائے، اور میں یہ موقع دوں گا پیغمبروں کو بھی، صالحین کو بھی۔ یہ سب باتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یعنی ان میں سے کوئی چیز کوئی روایتوں پر یا کسی قصے پر مبنی نہیں ہے، یہ سب باتیں قرآن نے بیان کی۔ یہ تو عمومی بات ہے، لیکن انسان نے گناہوں کا ارتکاب کیا، گناہوں میں غلطان کر لیا، غلط رویہ اختیار کر لیا، نہ شرک کی پرواہ کی، نہ توحید کی پرواہ کی، قتل و غارت کا موقع آیا تو اس پہ بھی ہاتھ رنگ لیے، ہر لحاظ سے ایک غلط زندگی اختیار کر لی۔ اب اللہ نے کوئی پیغمبر اس بستی میں بھیج دیا جس میں وہ لوگ ہیں، اس پیغمبر نے آ کے ان پر اپنی حجت پوری کر دی، ہر لحاظ سے بات واضح کر دی۔ اگر کوئی غلطی تھی تو درست کر دی، غلط فہمی تھی تو دور کر دی، دین کو پوری طرح زندہ کر کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی معجزات اس کو دیے گئے تو وہ بھی پیش کر دیے، غرض کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے باوجود لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وہی راستہ اختیار کریں گے جو ان کے آباء و اجداد سے انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس میں مثالیں دی ہیں فواحش کی بھی اور کبائر الاسم کی بھی۔ قوم شعیب کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے ہاں ڈاکے بھی ڈالے جاتے تھے، لوگوں کو مختلف بستیوں سے اگر وہ آتے یا تجارت کے لیے آتے تو لوٹ لیا جاتا تھا، راستے محفوظ نہیں تھے، کسی کی جان مال آبرو کو حفاظت حاصل نہیں تھی، اور اگر کوئی بازاروں میں آئی جائے تو اس کو کوئی پورا تول کے بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ صورتحال تھی۔ اسی طرح باقی قوموں کا بیان کیا، جیسے قوم لوط کا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بدکاریاں ہیں، بدکاری اس سے آگے بڑھ کے تہذیب بن گئی ہے، تہذیب سے بھی آگے بڑھ کے ایسی علانیہ ہو گئی ہے کہ کلب بنی ہوئی ہیں، چوپال بنی ہوئی ہیں، وہاں بیٹھ کے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اس سے بھی آگے صورتحال یہ ہے کہ ریپ تک نوبت پہنچ گئی ہے، یعنی زبردستی باہر سے کوئی آدمی آئے گا، جیسے کہ ان کے ہاں نوجوان خوبرو لڑکے آئے تو ان پر پل پڑے کہ ہم تو ان کو لے کے جائیں گے، یہاں تک نوبت اگر پہنچ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاحشہ یا فواہش بھی اب عام نہیں رہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے حجت تمام کر دی۔ یہ میں نے چند مثالیں دی۔ یہ اصل میں جو سزا بیان ہوئی ہے یہ ان لوگوں کی سزا ہے، یعنی اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور اسی سیاق میں ہوئی ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے تو ہر لحاظ سے حق واضح کر دیا۔ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ تم ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور تمہارے پروردگار کی جو کتاب تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اسے لوگوں کو سنا دو۔
یہاں سے بات بیان کی اور پھر فرمایا کہ یہ ہمارے قوانین ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے، ان لوگوں کی طرف توجہ دیں جنہوں نے صحیح بات سمجھ لی ہے۔ ان لا خیروں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ نہ یہ یاد دہانی کو سننے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنی خواہشوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ ظلم اور تعدی سے باز آنے کے لیے تیار ہیں، اور جو مہلت ہم نے ان کو دی ہے اس مہلت سے انہوں نے یہی فائدہ اٹھایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اوباشیاں کر لیں، اور اب پیغمبر کا بھی انکار کر دیا، اس کے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے، یعنی اب مرنے مارنے کی نوبت آ گئی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس طرح کے ظالموں کے لیے پھر یہ سزائیں ہیں، یہ ان کو بتا دیں۔ تو یہ جو عام طور پر ہمارے یہاں اور خاص طور پہ الحاد کے زیر اثر قرآن مجید میں بعض موقعوں پر جس طرح کا سخت اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس پر لوگ معترض ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بتا دوں کہ قرآن کے تمام مقامات کا آپ مطالعہ کریں، یہ اسلوب، یہ انداز، یہ وعید اس طرح کے لوگ، یعنی اس کا عام لوگوں سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد اب قرآن نے جو عام طریقہ اختیار کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقابل کے اسلوب پر دوسرے پہلو کو بھی نمایاں کرے گا کہ اگر پیغمبر کے آنے کے بعد یہ صورت ہے، یعنی جو لوگ ظالم بن کے کھڑے ہو گئے، جنہوں نے پیغمبر کی ہدایت کو بھی قبول نہیں کیا اور اپنے جرائم پر اصرار کر رہے ہیں، اگر ان کی سزا یہ ہے تو پھر ایمان والوں کا صلہ کیا ہے، یعنی وہ جو پیغمبر کی بات مان لیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل، یعنی دعوت حق کو قبول بھی کر لیا اور پھر اس کے لازمی تقاضے کے طور پر اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کی، اچھے عمل اختیار کر لیے، نیک عمل کیے۔ فرمایا انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھے طریقے سے عمل کریں، یعنی ضائع نہیں کریں گے مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی مجموعی زندگی ایمان اور عمل صالح کی ہے تو پھر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ وہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی، عفو و درگزر کی ایک پوری دنیا ہے، پھر وہ ساری دنیا سامنے آ جائے گی۔ تو گویا یہ بتا دیا کہ ادھر اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی پکڑ لیا جائے گا تو وجہ ان کا رویہ ہے، اور ادھر اگر اس درجے میں معافی ہوگی تو اس کی وجہ بھی ان کا رویہ ہے۔ تو ایمان والے جو ایمان بھی لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہیں تو ان کا ہم اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھے طریقے سے عمل کریں، یعنی ان کی نیکی، ان کے خیر کو ہم قبول کریں گے۔ جس طرح وہاں پر یہ بتایا تھا کہ اس درجے کی سزا ہوگی، اسی طرح یہاں یہ فرمایا کہ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ، یعنی دنیا میں انسان جس اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی کا تصور کرتا ہے وہ ظاہر ہے اس وقت لوگوں کے لیے اس کی جو تصویریں امراء اور اغنیاء کی زندگی میں تھیں انہی کو سامنے رکھ کے بات سمجھائی ہے، ہم اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، اس طرح کہ ان کے پاؤں تلے نہریں بہہ رہی، یعنی ادھر ادھر جہاں جائیں گے وہی تصویر ہے، یعنی باغات ہیں اور درخت ہیں اور ہر طرح کا سبزہ ہے اور پھول ہیں اور پرندے چہچہا رہے ہیں اور اعلیٰ درجے کی رہائش گاہیں ہیں اور نہریں جہاں تہاں بہہ رہی ہیں۔ ظاہر ہے انسان اس دنیا میں جب رفاہیت کی زندگی کا تصور کرتا ہے تو کم و بیش یہی تصویر ہے جو ہر دور میں سامنے آتی ہے، اس طرح کہ ان کے پاؤں تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی بادشاہوں کے ہاں اس وقت یہ روایت تھی کہ وہ زیورات پہنتے تھے، ابھی بھی آپ دیکھیں بادشاہوں کو تو انہوں نے ہیرے، جواہرات، سونے کی چیزیں پہنی ہوتی ہیں، اسی تصویر کو لے کے کہا ہے کہ انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، وہ سندس اور استبرق کی سب پوشاک پہنیں گے۔ یہ اس زمانے کے ریشم ہے، اعلیٰ درجے کے ریشم جن سے بادشاہوں کی پوشاک بنتی تھی،
سمجھانے کے لیے انہی کو مستعار لے لیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ سبز پوشاکیں پہنیں گے اور تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے اس میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ وہی بادشاہی جیسے تصویر بنتی تھی اسی کو کہا کہ ایک ایک شخص جنت میں بادشاہوں کی زندگی کے ساتھ ممتاز کیا جائے گا۔ فرمایا نعمت ثواب و حسنت مرتفقہ، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ۔ پیچھے جب سرکشوں کا انجام بیان کیا تھا تو فرمایا تھا کہ بیس شراب و سات مرتفقہ، کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی برا ٹھکانہ۔ اسی کے مقابل میں اب یہ کہا کہ نعمت ثواب و حسنت مرتفقہ، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اوپر دوزخ کے احوال بیان ہوئے، اسی وجہ میں نے بیان کر دی کہ یہ اتنی سخت سزا کیوں بیان کی گئی ہے، کن لوگوں کے لیے ہے۔ یہ اب جنت کے احوال ہیں۔ قرآن نے یہ سب چیزیں تشبیہ و تمثیل کے طریقے پر، یعنی یہ بتا دیا ہے دوسری جگہ کہ جنت کیا ہے، وہ دنیا کیا ہے، اس کے نوامیس کیا ہیں، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کا کوئی تصور تم یہاں نہیں کر سکتے۔ یعنی بتا دیا ہے کہ کسی آنکھ نے نہ ویسی چیز دیکھی ہے نہ کانوں نے سنی ہے، تو اس لیے تمہارے لیے اس کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جو تمہارے سامنے ایک تصویر آتی ہے اس سے اس کو مشابہ قرار دے کر تمثیل کے طریقے پر بات سمجھاتے ہیں۔ تو یہ بات بیان کر دی۔ یہ سب چیزیں تشبیہ و تمثیل کے طریقے پر، اور مخاطبین کون ہیں؟ عرب کے لوگ، وہ جن چیزوں کو اس درجے کی اہمیت دے سکتے تھے انہی کے ذوق اور معلومات کی رعایت سے بیان کی گئی۔ تو یہ بات خود قرآن نے واضح کر دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ یہی رعایت ملحوظ رکھ کے ہو سکتا تھا۔ یعنی اگر جنت میں کچھ لباس ہیں جن کے کچھ نام ہوں گے تو وہ ہم بتا بھی دیں تو کیا تصویر سامنے آئے گی؟ تو یہاں پر جو تمہارا ریشم ہے، سندس ہے، استبرق ہے، اعلیٰ ترین ریشم جو اس زمانے میں تھا، یہ اس کے کپڑے ہیں۔ تو فرمایا کہ بس یہ سب کچھ ہوگا، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوگے، سب پوشاکیں پہنے ہوں گی، پاؤں تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ہمیشہ رہنے کے باغ ہوں گے۔ یہ تصویر سامنے رکھ دی، یہ تشبیہ اور تمثیل کے طریقے پر تصویر ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کے صلے میں انہی چیزوں کو نمایاں کیا ہے جنہیں وقت کے امراء و اغنیا اپنا سرمایہ فخر و مباحث سمجھتے ہیں۔ ان کے زمانے میں قریش کے یا اہل کتاب کے یا عرب کے لوگوں کے، ان کے زمانے میں جو امراء تھے، اغنیا تھے، بادشاہ تھے، وزراء تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کی رہائش گاہیں کیسی تھیں، ان کا رہن سہن کیسا تھا، وہ کن نعمتوں میں رہتے تھے، اس سے تشبیہ دے کے بتایا ہے کہ بس اس سے اندازہ کر لو کہ تمہارے ہاں جو بادشاہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزیں یہاں عرضاں کی ہوئی ہیں، یہ وہاں ہر فرد کے لیے ہو جائیں، ہر شخص کو میسر آ جائیں گی۔ اس طریقے سے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اب وہی مضمون جو پیچھے سے چل رہا تھا وہ آگے بڑھا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ پیچھے مضمون کیا تھا؟ مضمون یہ تھا کہ ان کو ہم نے مہلت دی ہے، انہوں نے جرائم کیے، ان پر توجہ دلائی، یہاں تک کہ پیغمبر مبعوث کر دیا، اور ہر لحاظ سے ان پر بات واضح کر دی۔ لیکن انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ دعوت دینے والے کی دعوت کی طرف جب تک برا نتیجہ سامنے نہ آ جائے توجہ نہیں دیتا۔ یہ اصل میں پیچھے کا مضمون ہے۔ اب اس کی ایک مثال پیش کی، فرمایا کہ تم ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو۔ کن کے سامنے؟ قریش کے متمردین کے سامنے۔ قرآن مجید میں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ قرآن کا مخاطب کون ہے، وہ ہم نہیں ہیں۔ قرآن کے مخاطب اس وقت کے متمردین، قریش کے لوگ، مشرکین عرب، کبھی اہل کتاب، رسول اللہ پر ایمان لانے والے، خود رسالت مآب۔ یہ خطاب ہے، وہ ہر جگہ خصوص میں ہے، کسی جگہ بھی عموم میں نہیں۔ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام آفاقی ہے، یعنی جو بات کہی گئی ہے وہ انسانوں کو کہی گئی ہے، تو اس بات کی حقیقت ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہے۔ وہ بھی خدا کے بندے ہیں، ہم بھی خدا کے بندے ہیں۔
وہ بھی اسی کائنات میں، ہم بھی اسی کائنات میں ہیں، تو خطاب ان سے کیا جائے گا، اس لیے خطاب کو اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ میں جب گفتگو کر رہا ہوں تو آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، یہ مخاطب آپ ہی ہیں، لیکن اس کا پیغام، اس کا میسج کیا ہے، اس کا تعلق پوری دنیا سے ہے، پوری کائنات سے ہے، الی الخلق کافہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے سامنے، تو میں نے لکھا ہے یعنی قریش کے متمردین کے سامنے، متمرد وہ آدمی جو سرکشی پر اترا ہے، پیچھے واضح کر دیا میں نے کہ سرکشی کی وہ کون سی انتہا ہے جس پر وہ سخت ترین سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جو پیچھے ہم زیر بحث لا چکے ہیں۔ یعنی قریش کے متمردین کے سامنے ایک مثال بیان کرو تاکہ وہ اس کے آئینے میں اپنے ظاہر و باطن کو بھی دیکھ لیں اور اس کشمکش کا انجام بھی جو اس وقت برپا۔ تو یہ گویا انہیں بتایا گیا کہ اب ذرا ہم تمہیں ایک مثال دے کے بتاتے ہیں کہ یہ رویے کس طرح کے نتیجے پیدا کرتے ہیں۔ تم ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو۔ جعلنا لأحدہما جنتین، دو شخص تھے، یہ دو شخص تھے، ان میں سے پہلے ایک کون تھا اور دوسرا کون تھا یہ آگے بیان کیا ہے۔ چنانچہ میں نے وضاحت کی ہے کہ ایک جسے خدا نے دو باغ دیے تھے اور دوسرا اس کا ساتھی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو پہلے بتایا کہ مثال بیان کرو، دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے، باغ اور باغ بھی انگوروں کے، جو ظاہر ہے کہ اس زمانے کی رعایت سے ایک بہترین فصل تھی ہر لحاظ سے۔ تو فرمایا دو باغ دے رکھے تھے، یعنی ایک نہیں بلکہ دو۔ تو میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ تکمیل نعمت کے اظہار کے مثال میں بتایا ہے کہ اتنی عنایت قائم کر رکھی تھی کہ ایک نہیں دو دو باغ دے رکھے ہوئے، بہت ہم نے اس پر فضل فرمایا تھا۔ اور یہ انگوروں کے باغ تھے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ، اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے۔ یعنی اس طرح کا باغ تھا۔ یہ عام طور پر عربوں میں جو باغ لگائے جاتے تھے ان میں سے سب سے اچھے، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا صلہ دینے والے باغ کی تصویر ہے کہ ایک بڑے باغ میں گردا گرد کھجوروں کے درخت اونچے نکل جاتے ہیں، اس سے سایہ بھی میسر آتا ہے، باغ کی نعمتوں کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے، اور اندر کیا ہے، اندر یہ ہے کہ کھجوروں کی ان شاخوں کے اوپر بیلیں چڑھی ہوئی ہیں انگور کی۔ تو فرمایا کہ اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے، اور ان کے درمیان کھیتی کے قطعے رکھ دیے، یعنی کیاریاں بنی ہوئی تھیں، چمن بنے ہوئے تھے، ان میں پھول تھے، ان میں کھیتی تھی، ان میں فصلیں تھیں، غلے تھے۔ گویا یہ کہ ہر لحاظ سے جو ایک بہترین باغ ہو سکتا ہے یہ ہم نے اس کو دے رکھے ہوئے تھے۔ کلتا الجنتین اتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغ خوب پھل لاتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے باغ لگایا ہے، درخت ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھل اچھا نہیں آتا۔ تو مزید اتمام نعمت کے لیے یہ کہا کہ دونوں باغوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ بس یعنی ثمر بار پھل آتا تھا تو آتا ہی چلا جاتا تھا۔ اتت تو کلہا، وہ خوب پھل لاتے اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، یعنی باغ جب پھلتا تو اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس دفعہ کچھ کم آیا، بلکہ پہلے سے اور بھی زیادہ پھل آتا چلا جاتا تھا، کوئی کمی نہیں کرتے تھے، نہ پھلوں میں نہ پھولوں میں، نہ جو غلہ بویا گیا تھا، کھیتی کی گئی تھی، ہر طرف گویا رحمت ہی رحمت اور عنایت ہی عنایت۔ فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ان باغوں کے لیے کہیں سے پانی نہیں لانا پڑتا تھا، ان کے بیچ بیچ میں ہم نے ایک نہر دوڑا دی، گویا باغ کے اندر سے پانی کی نہر گزر رہی ہے۔ تو باغ کی سیرابی کے لیے جو بندوبست ہو سکتا تھا وہ آخری درجے میں میسر تھا۔ اب ارشاد ہوا کہ یہ صورتحال، یعنی اس طرح کی نعمت ہم نے ایک شخص کو دے رکھی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، آیا اس باغ کے پھلوں کا موسم ہوا۔ پہلے یہ بتا دیا کہ یہ باغ کا عام طریقہ تھا کہ اس طرح سے پھلتا تھا، پھولتا تھا، ایسے اس میں کھجور کے درخت تھے، اس طرح انگور لگے ہوئے تھے، اس طرح کھیتی تھی، ایسے قطعے تھے، اس طرح نہر بہہ رہی تھی،
پھل میں کبھی کمی نہیں آئی تھی، یعنی جب بھی پھل آتا آخری درجے میں آتا۔ تو ہوا کیا کہ پھلوں کا موسم ہوا، فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو ایک قریب میں بیچارہ غریب بھی رہتا تھا، جس کے پاس 2 باغ تو کیا ایک درخت بھی نہیں تھا۔ اس نے اس کو تانا دیا، اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، بڑی نیکی کی، دین کی، خیر کی باتیں کرتے رہتے ہو، ملا کیا ہے تمہیں دنیا میں؟ وہ یحاورہ، فرمایا بحث کر رہا تھا، اس نے کہا انا اکثر من کا مالن و عزد و نفرا، کیا مجھے دین اور نماز اور روزہ اور خدا اور آخرت بتاتے رہتے ہو؟ یہ ذرا دیکھو تمہاری حالت کیا ہے اور میرے پاس مال کی کیسی فراوانی، ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھو، اور یہ بھی دیکھو کہ اس کے نتیجے میں یہ میرے خدم، یہ میرے حشم، یہ میرے نوکر چاکر، یہ میرا عملہ، یہ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ، ذرا ایک نگاہ ڈالو، عزد و نفرہ، یعنی میری تو یہ ساری میراث اور میری ساری جائیداد یہ تو آنکھوں کو خیرہ کر دے رہی ہے، اس درجے میں اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ مجھے ملا ہے اور تم اس سے بالکل محروم ہو، تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جب ہم مر کے اٹھیں گے تو تمہیں وہ مل رہا ہوگا اور مجھے یہ مل رہا ہوگا؟ یہ کیسے ممکن؟ یہ عنایت مجھ پر دیکھو کس درجے میں ہوئی ہے۔ تو یہ اس نے اپنے ساتھی کو گفتگو کرتے ہوئے، جب پھلوں کا موسم ہے، ظاہر ہے پھلوں کے موسم میں جس طرح قرآن نے ایک جگہ بڑی عمدہ تصویر کھینچی ہے اس وقت کے لحاظ سے، کہ جب اپنے ریوڑ لے کے نکلتے ہیں تو صرف یہی نہیں ہوتا کہ وادی بھر جاتی ہے اونٹوں سے اور بھیڑوں سے اور بکریوں سے اور گایوں سے، بلکہ ایک عجیب جمال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس جمال کے ساتھ جو گلے کا مالک ہے اس کے اندر ایک عجیب احساس فخر پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے، وادیاں بھر گئی ہیں میرے مال سے۔ تو یہاں پر کھیتی، باغ کی فراوانی، پھل، وہ اس کو اس مقام تک لے گئے۔ فرمایا یہ صورتحال ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھی نے اسے نصیحت کی کہ تمہیں خدا نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ خواہ آدمی غریب بھی ہو، بات تو ہوتی ہے، کوئی عزیزداری بھی ہوتی ہے، پڑوس بھی ہوتا ہے، تمہیں خدا نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے تو اس کے شکر گزار بندے بنو۔ نصیحت یہی کی گئی ہوگی، اور یہی عام طور پر عمراء اغنیاء کی جاتی ہے، ورنہ اندیشہ ہے کہ اس کے قہر و غضب کا نشانہ بن جاؤ گے، یعنی تمہارے کرتوت برے ہیں، اللہ کی نعمتیں غیر معمولی ہیں، تو اس وجہ سے جب اللہ کے یہاں حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھلوں کا ٹوکرا لے کے تو معاف نہیں کرے گا، وہاں پر تو اعمال پیش کرنے ہوں گے، تو پکڑے جاؤ گے۔ لیکن اس نے جواب میں بحث شروع کر دی کہ میرے مقابلے میں ذرا اپنا حال دیکھو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں اور اس کے باوجود مجھے ڈرا رہے ہو، یہ جو کچھ مجھے میسر ہے، یعنی یہ مال، یہ باغ، یہ فراوانی، یہ جو کچھ مجھے میسر ہے، یہ خود اس بات کی شہادت ہے کہ میرا طرز عمل تم سے زیادہ صحیح ہے۔ یعنی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں دنیا میں ملی تھیں ان کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اگر ایمان و اسلام کا صلہ یہ ذلت ہے، یہ غربت ہے، یہ فقر ہے، تو ہمیں تو بہت کچھ ملا ہے، دنیا کی سب نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، عظیم سلطنتیں ہم نے قائم کی ہوئی ہیں۔ تو اس نے اس کو کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کیا ہے، جو یہاں ہے آگے بھی ہوا تو وہی ہوا، تو میرا طرز عمل تم سے زیادہ صحیح ہے۔ فرمایا کہ یہ بات ہو رہی تھی، یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اس وقت اس کا تمرد، اس کی سرکشی، اس کا فخر اس انتہا پر تھا کہ آسمان بھی پکار اٹھا کہ یہ اب اپنی جان پر ظلم ڈھانے پہ آ گیا، یعنی اس سے پہلے جتنی مہلت تھی وہ تو تھی، اب حد ہو گئی۔ یہ گویا مثال دی ہے کہ یہ قریش کا حال بھی بالکل یہی ہے پیغمبر کے مقابلے میں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، یعنی ہمارے بڑے، ہمارے لوگ، ان کے ہاں بھی بڑی رفاہیت تھی، یعنی محلات تھے جو طائف میں بنے ہوئے تھے بڑے لوگوں کے، وہاں جاتے تھے، رہتے تھے۔ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا، اور اس نے پھر دیکھا، ظاہر باغ کے باہر گفتگو ہو رہی ہے، ساتھ وہ آدمی چل رہا ہے، اور پھر تصویر یہ ہے کہ جیسے داخل ہوا
قال ما ظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا یہ کیا بیوقوف آدمی ہے، کہتا ہے یہ ایک دن برباد ہو جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے، ایسے پھلے ہوئے ایسے فراواں باغ بھی کبھی برباد ہوتے ہیں، اور وما اظن الساعۃ قائمہ، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کبھی آئے گی جس کی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وَإِلَئِن رُجْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تاہم اس کی بات اگر ٹھیک ہو بھی گئی اور اگر اپنے پروردگار کی طرف میں لوٹایا بھی گیا تو جہاں لوٹ کر جاؤں گا اس سے بہتر جگہ ہی پاؤں۔ یہ اس نے اپنے باغ میں داخل ہو کر پورے فخر کے ساتھ کہا۔ اس کے ساتھی نے کیا جواب دیا یہ اب قرآن نے آگے بیان کیا ہے، اور پھر یہ داستان آگے، یہ تمثیل آگے بڑھتی ہے۔ اس وقت ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر